ईरान की दूसरी अहम तरीन शख्सियत यानी साबिक सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर तकरीबन 16 घंटे तक लापता कैसे रहा, और ईरान के सिक्योरिटी इदारे 16 घंटे तक इसका कोई सुराग क्यों न लगा सके कि ये हेलीकॉप्टर या इसका मलबा कहाँ मौजूद है। साबिक सदर रईसी के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे के चंद रोज बाद भी न सिर्फ इन सवालात का जवाब वाज़िया हुआ, बल्कि इस ज़मन में सामने आने वाले ताज़ा बयानात और तस्वीर ने उलझनों और सवालात को मजीद बढ़ा दिया। क्या हेलीकॉप्टर फनी खराबी की वजह से गिरा? क्या अचानक कॉकपिट के अंदर कोई ऐसा गैर मुतवक्के वाक़या हुआ जो इस हादसे का सबब बना? क्या मौसम की सूरत हाल यानी शदीद धुंध और गहरे बादल इस हादसे की वजह थे? क्या यह हेलीकॉप्टर फिजा ही में तबाह हो चुका था या ज़मीन पर हार्ड लैंडिंग के दौरान इसके बाद तबाह हुआ? क्या यह कोई सोचा समझा मंसूबा था? हेलीकॉप्टर के लापता होने और इसके मलबे की निशानदेही होने के दौरान यानी 16 घंटों तक इसमें क्या होता रहा? सदर रईसी के हेलीकॉप्टर वाक़े की पहली रिपोर्ट में ईरान के जर्नल हेडक्वार्टर ने बुलंदी पर पहाड़ के साथ टकराव के नतीजे में आग लगने के अलावा तमाम दीगर इम्कानात को रद्द किया। इस रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि हेलीकॉप्टर मुकर्ररा रास्ते पर महवे परवाज था और हादसे से 1.5 मिनट पहले तक ये कॉन्वाय में मौजूद 2 दीगर हेलीकॉप्टर्स के साथ राब्ते में था। हेलीकॉप्टर की बॉडी पर गोलियों या इस जैसी चीजों की कोई निशानात नहीं देखे गए। कंट्रोल टावर के साथ हेलीकॉप्टर के होने वाले राब्ते में भी किसी मुश्तबा गुफ्तगू की निशानदेही नहीं हुई। ईरान की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक आम ख्याल यही है कि ये हेलीकॉप्टर दौरान परवाज एक पहाड़ से टकरा गया, जिसके नतीजे में सदर इब्राहिम रईसी और ईरानी वजीर खारजा समेत तमाम मुसाफिर जाँ बहक हो गए। पहलवी दौरे हुकूमत में 20 साल तक ईरानी हेलीकॉप्टर के पायलट रहने वाले मसूद सिद्दीकैन पूछते हैं, अगर ये तेज रफ्तारी से पहाड़ के ऊपरी हिस्से से टकराया तो ये कम ऊंचाई पर पीछे क्यों चला गया और हेलीकॉप्टर की दुम ऊंचाई पर कैसे रह गई? या अगर ये किसी पहाड़ से टकरा कर और पायलट्स के कंट्रोल से बाहर होकर बेकाबू हुआ और चारों तरफ घूमने लगा तो इसकी दुम ठीक ठाक हालत में क्यों मौजूद है? वो कहते हैं कि हेलीकॉप्टर हवाई जहाज की तरह नहीं होता और इस पर नस्ब मजबूत रोटर ब्लेड की वजह से कुदरती तौर पर इसके पास मौजूद दरख्तों को तबाह कर देना चाहिए था। एक और तज्ज़िये में वाशिंगटन इंस्टीट्यूट के दिफा और सलामती के माहिर फरज़ैन नदीमी का कहना है, मेरे ख्याल में हेलीकॉप्टर बराह रास्त पहाड़ से टकरा गया, जबकि पायलट को या तो मालूम नहीं था कि वो पहाड़ से टकरा रहा है या उसने पहाड़ को सामने देखकर हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाने और पहाड़ पर से गुजरने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सका। या फिर पायलट ने सूरत हाल देखते हुए हेलीकॉप्टर की नोक को नीचे की तरफ रखते हुए पहाड़ से टकरा दिया, जिसके नतीजे में ये तेजी से नीचे की तरफ मुड़ गया और इसकी बॉडी पलट गई, जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर की दुम ऊपर रही और फिर कैबिन में आग लग गई। उनका कहना है कि एक ऐनी शाहिद का बयान इस बात की तस्दीक करता है कि हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकराकर नीचे गिर गया था। फरज़ैन नदीमी इस ऐनी शाहिद के बयान का हवाला दे रहे थे, जो कि एक कानकुन था और अखबार में इसका बयान हेलीकॉप्टर हादसे का एक गवाह के तौर पर शाया किया गया। एक और इम्कान ये है कि जब हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकराया तो इसका इंजन और पंखे बंद हो गए, लेकिन ये वाज़िया नहीं है कि अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह क्या थी। ईरान की मुसल्लह अफवाज के जनरल हेडक्वार्टर की जानिब से जारी करदा एलामिये में कहा गया कि हेलीकॉप्टर में पहाड़ से टकराने के बाद आग लग गई थी। माजी में इस नौइयत के वाकयात की मिसालें मौजूद हैं, जब हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसात के बाद हेलीकॉप्टर के कैबिन में आग भड़क उठी। ईरानी फौजी हेलीकॉप्टरों के साथ साबिक पायलट मसूद सिद्दीकैन का कहना है कि अगर हादसे के नतीजे में लगने वाली आग इतनी शदीद थी कि कॉकपिट में ज्यादातर मुसाफिर और खास तौर पर पायलट शदीद जल गए, तो इस सूरत में जाए हादसा से सामने आने वाली चंद तस्वीर में चंद अशिया को महफूज हालत में क्यों देखा जा सकता है और हेलीकॉप्टर के चंद दीगर हिस्से जलने के नतीजे में से आग क्यों नहीं हुए? क्या ऊंचाई पर होने वाला धमाका हादसे का सबब हो सकता है? इस बात का फिलहाल कोई सबूत नहीं कि हेलीकॉप्टर में दौरान परवाज कोई धमाका हुआ, लेकिन मसूद सिद्दीकैन का कहना है कि कॉकपिट में कंट्रोल्ड यानी किसी छोटे धमाके के इम्कान को यकसर मुस्तरद नहीं किया जा सकता। शायद एक ऐसा धमाका जिसने पायलट से हेलीकॉप्टर का कंट्रोल छीन लिया हो। सिद्दीकैन का कहना है कि कॉकपिट की मुकम्मल तबाही और बाकी मुसाफिरों से ज्यादा पायलटों की लाशों का जलना और चंद मीटर की दूरी से मिलने वाले हेलीकॉप्टर की दुम हो सकता है। इस सब की वजह कैबिन में कंट्रोल शुदा धमाका हो, लेकिन ये महज एक अंदाजा है और इसको साबित करने के लिए मजीद शवाहिद दरकार होंगे।
سابق صدر ابراہیم رئیسی کے دفتر کے سربراہ غلام حسین اسماعیلی، جو سابق صدر کے کانوائے میں موجود 2 ہیلی کاپٹروں میں سے ایک پر سوار تھے، نے ایرانی ٹی وی پر حادثے کے بعد دیے گئے اپنے پہلے انٹرویو میں کہا تھا کہ آسمان صاف تھا مگر پھر بھی بادل سامنے آ گئے۔ ایران کے محکمہ موسمیات کے مطابق اس روز تیز ہوا، طوفان یا گہرے بادلوں کی کوئی پیش گوئی نہیں تھی، تاہم حادثے کے دن کی سیٹلائٹ تصاویر اس علاقے میں بادلوں کی موجودگی کی تصدیق کرتی ہے۔ جس علاقے سے پرواز شروع ہوئی تھی وہاں موسم بہتر تھا اور آہستہ آہستہ جیسے ہی یہ ہیلی کاپٹر سنگن مائن کے علاقے کے قریب پہنچے تو بادل گہرے ہونا شروع ہو گئے۔ آسمان پر بادلوں اور وادی میں شدید دھند کے ساتھ ساتھ حکام کے درمیان اس بات پر شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا موسمی حالات پرواز کے لیے مناسب تھے یا نہیں۔ ابراہیم رئیسی کے دفتر کے سربراہ کا کہنا تھا کہ پرواز کے لیے موسم خراب نہیں تھا اور انہیں کوئی وارننگ نہیں ملی تھی، لیکن محکمہ موسمیات کے تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر عبدالرسول حسن پور کے مطابق حادثے کے دن صدر اور ان کے ساتھیوں کو لے جانے والے ہیلی کاپٹر کو اورنج وارننگ دی گئی تھی۔ ایران کے موسمیاتی نظام نے اورنج وارننگ شدت کے لحاظ سے درمیانے درجے کی وارننگ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خراب موسم کے منفی اثرات اور ممکنہ نقصانات کا امکان ہو سکتا ہے۔ ابرآلود موسم میں پرواز کرنا اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن اگر بادل کسی پہاڑ کے قریب ہوں یا پائلٹ کی حد نگاہ میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہوں تو یہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ شائع شدہ اعداد و شمار کے مطابق اونچائی پر بادلوں کے علاوہ دیگر حالات بھی پائلٹ کے کام کو مزید مشکل بنا سکتے ہیں۔ پہاڑیوں میں موسم کی بڑی تبدیلیوں اور مختلف سمتوں سے چلنے والی ہواؤں اور بھاری کارگو اور عملے سمیت مسافر یا بھاری سامان بھی ہیلی کاپٹر کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔ یہ وہ عوامل ہیں جن پر پرواز کے آغاز میں غور کرنا چاہیے اور ان کو نظر انداز کرنے سے کئی فضائی حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ ٹیک آف کے وقت بیل ہیلی کاپٹر کا زیادہ سے زیادہ وزن 5080 کلو گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوا کی رفتار، درجہ حرارت اور اونچائی وہ عوامل ہیں جو 5080 کلو گرام کے معیار کو بڑھا اور گھٹا سکتے ہیں۔ تاہم ایسا نہیں لگتا کہ 8 مسافروں اور پیٹرول کی پوری صلاحیت کے باوجود ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کا وزن مناسب حد سے زیادہ تھا۔ ابھی تک یہ حتمی طور پر ثابت تو نہیں ہو سکا کہ بادلوں کی موجودگی حادثے کا سبب بنی، تاہم یہ کریش کے بارے میں مضبوط امکانات میں سے صرف ایک ہے۔ ابراہیم رئیسی کے دفتر کے سربراہ کی وضاحت کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ کم از کم جب بادلوں سے سامنا ہوا تو صدر کے کانوائے میں موجود ہیلی کاپٹر تجویز کردہ اونچائی پر نہیں تھے۔ ہوا بازی کے عمومی اصولوں اور خاص طور پر یورپی یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی کے ضوابط کے مطابق ہیلی کاپٹر کو اپنے مقررہ راستے پر موجود کسی بھی بلند ترین مقام سے تقریباً 350 میٹر اوپر پرواز کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ایران کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر رئیسی کی پرواز کا راستہ تبدیل نہیں ہوا تھا، تو پائلٹ جانتا تھا کہ وہ کس بلندی پر پرواز کرنے والا ہے اور اس کے راستے میں کیا رکاوٹیں اور بلند مقامات ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرواز کے آغاز سے ہی پائلٹس کے علم میں ہوگا دوران پرواز زمین کے سب سے اونچے مقام کی اونچائی کتنی ہے، اور ایسی صورتحال میں جب وہ اپنے سامنے 5 کلومیٹر سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے تو ان کے ہیلی کاپٹر کی اونچائی اس بلند ترین مقام سے کم از کم 350 میٹر اوپر ہونی چاہیے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انتہائی اہم مسافروں کو درپیش سیکیورٹی مسائل یا پائلٹ کی جانب سے ہیلی کاپٹروں کی صلاحیت یا شاید وادی میں بادلوں کی موجودگی کے بارے میں اطلاع نہ ملنا یا غلط معلومات ملنے کے باعث ہیلی کاپٹر کے دوسرے پائلٹ نے ایسا فیصلہ کیا کہ پرواز کی سطح کو نیچا رکھا جائے۔ ان کے مطابق کانوائے میں موجود ہیلی کاپٹر نمبر 1، جس میں اینٹینا اور موسمیاتی ریڈار لگا ہوتا ہے، نے پہاڑ پر گہرے بادلوں کے بارے میں ابراہیم رئیسی کو لے جانے والے ہیلی کاپٹر نمبر 2 کو اطلاع دی ہوگی۔ شاید ایسا ہوا ہو، لیکن ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ مسعود صدیقین اور نوید غدیری دونوں ہی پائلٹ کی جانب سے غلطی یا کوتاہی برتنے کے امکان کو یکسر مسترد نہیں کرتے۔ صدیقین کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ انسانی غلطی کو مختلف وجوہات کی بنا پر 50% فضائی حادثات کی وجہ سمجھتا ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ پائلٹ کو عین وقت پر دل کا دورہ پڑ گیا ہو اور اس صورتحال میں دوسرا پائلٹ پرواز جاری رکھنے کے بجائے پہلے پائلٹ پر توجہ مرکوز کیے ہو، لیکن ایک VIP فلائٹ جس کے 2 پائلٹ اور تکنیکی عملے کا ایک رکن موجود ہو، اس میں یہ بات بہت عجیب ہے کہ وہ بلندی، بادلوں اور پہاڑوں سے واقف نہیں۔ ماہرین کے مطابق اس پورے معاملے میں پائلٹ کی غلطی کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ صدیقین کے مطابق الٹی میٹر کی ناکامی غیر متوقع وجوہات میں سے ایک ہو سکتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں الٹی میٹر پہلی چیز ہے جسے ایک پائلٹ چیک کرتا ہے اور پرواز کے بالکل شروع میں ہی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا نہیں۔ اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ پرواز کے وسط میں الٹی میٹر فیل ہو جائے، لیکن یہ ممکن ہے کہ کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے آلات کے تمام یا کچھ حصے خراب ہوں۔ پائلٹ صدیقین سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی تکنیکی مسئلہ ہے اور آلات خراب ہیں تو پائلٹ نے آخری لمحے تک ایمرجنسی کا اعلان کیوں نہیں کیا اور مے ڈے کیوں نہیں پکارا؟
صدیقین کے مطابق انتہائی خراب حالات میں بھی پائلٹ 2 یا 3 سیکنڈ میں ایک بٹن دبا کر ایمرجنسی کا اعلان کر سکتا ہے۔ مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹر کی رپورٹ کے مطابق ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے گرنے سے قبل خطرے یا خراب حالات کے بارے میں کنٹرول ٹاور سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ اب تک کیے گئے دعووں کے مطابق رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ اور دیگر 2 ہیلی کاپٹرز کے درمیان آخری رابطہ لاپتہ ہونے سے 1 منٹ قبل ہوا تھا اور اس میں کسی خطرے کا اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ اس کانوائے میں موجود 2 ہیلی کاپٹروں پر سوار افراد کا کہنا ہے کہ صدر رئیسی کا ہیلی کاپٹر اچانک غائب ہو گیا۔ ماہرین کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی خطرے کا اعلان ہوا ہو لیکن ایرانی حکام کی جانب سے میڈیا کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ صدیقین کہتے ہیں ہیلی کاپٹر کے پرانے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پرواز کے لیے غیر محفوظ ہو۔ ان کے مطابق کسی بھی ہیلی کاپٹر کی کوئی ایکسپائری تاریخ نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کی ہر 50 گھنٹوں کے بعد اس کا تفصیلی معائنہ کیا جاتا ہے اور 100 گھنٹوں کے بعد ہیلی کاپٹر کا انجن کھول کر اس کے تمام حصے چیک کیے جاتے ہیں۔ صدیقین سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہیلی کاپٹر غیر محفوظ تھا تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایران پر پابندیاں جو عائد کی گئیں۔ خیال رہے ایران پر عائد عالمی پابندیوں کے سبب یہ ملک ہیلی کاپٹر کے خراب پارٹس بھی بیرون ملک سے نہیں منگوا سکتا۔ اعلیٰ حکومتی شخصیات کے ساتھ ہوائی سفر پر جانے والے پائلٹس کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ بات ناقابل یقین اور عجیب ہے کہ گھنٹوں گزرنے کے باوجود حکام کو صدر رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے بارے میں کوئی خبر نہ مل سکی۔ ایسے بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب نہیں مل سکا اور نئی معلومات ملنے تک شاید صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے میں موت ایک پہیلی بنی رہے۔